السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے نمائندے گلفام حیدر کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال ڈویژنل پریس کلب کے زیراہتمام دفاع پاکستان ریلی نکالی گئی، جو ڈویژنل پریس کلب اسمال انڈسٹری اسٹیٹ سے شروع ہو کر براستہ جہاز گراؤنڈ، ڈپٹی کمشنر آفس، ڈی پی او آفس، ساہیوال پریس کلب، رجسٹرڈ یادگار اسٹیڈیم چوک، جوگی چوک، دیپال پور بازار، جینا چوک، لیاقت چوک، سوڑی گلی اور کربلا روڈ سے ہوتی ہوئی فخر ساہیوال کیپٹن عثمان علی شہید کے مزار پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں ڈویژنل صدر پریس کلب پیر سید امطراق شاہ، ڈائریکٹر مڈ سروسز بورڈ منسٹری آف ڈیفنس کرنل ریٹائر محمد خالد ملک، بشپ آف ساہیوال بشپ ابراہم عظیم ڈینیل، چیئرمین میاں بابر صغیر، صدر پرنٹ میڈیا رانا وحید، صدر الیکٹرانک میڈیا ایمرا میاں وسیم، ریاض سابق صدر ساہیوال پریس کلب رجسٹرڈ ملک غلام عباس گوہر، ڈویژنل جنرل سیکرٹری پی ایف یو جے عمر منظور چودھری، کنوینئر ریڈیو ایسوسی ایشن ملک دلاور سلطان ڈھکو، لیگل ایڈوائزر رانا عبدالحکیم خان، ایڈوکیٹ اور عظیم الرحمان بٹ، تاجر ونگ پی ٹی آئی شیخ نعمان آصف، صدر رکشا ایسوسی ایشن محمد اکبر فریدی، منیارٹی ونگ اشکنا کھوکر، اے ڈی دلبر جانی، سینئر صحافی ڈاکٹر غلام مستقیم، ظاہر حاجی لیاقت علی، رانا بابر علی، گلفام حیدر قریشی، میاں بشیر احمد چٹھا، میاں وسیم، حفیظ ملک مبین، ملک محبوب عالم، مہر حسن عبداللہ ناز، چودھری خالد بھٹی، شیخ اظہر، مزمل ثقلین، عباس قریشی، ریحان قریشی، خان رانا محمد اقبال ڈاکٹرمن، محمد افضل خان، رانا سہیل، اقبال عبدالرؤوف ریاض، پرنس سید مزمل محاسن شاہی، سید عثمان محاسن شاہی، سید طلال محاسن شاہی، ملک اسلم کھوکر، ملک کاشف مصطفیٰ بھٹی، سید علمدار حسین زیدی، ملک عرفان، کاشف مشتاق بھٹی، اظہر جمیل خان، ارشد فریدی، عمر چودھری، مہر حسن عبداللہ ناز شریف، مغل گلزار قریشی، ناصر سمیت عام شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پیر سید امطراق شاہ، کرنل محمد خالد ملک بابر صغیر، عمر منظور چودھری، رانا وحید احمد، میاں وسیم ریاض اور ملک دلاور سلطان ڈھکو نے کہا کہ 6 ستمبر 1965 کی جنگ پاکستان کی دفاعی تاریخ کا روشن باب ہے۔ اس دن پاکستان بھارت جنگ میں پاک فوج نے جرات و شجاعت کا لازوال کارنامہ انجام دیا۔ 1965 کی جنگ میں پاک فوج نے جرات و بہادری کی عظیم داستان رقم کی۔ یوم دفاع پاکستان ملکی تاریخ کا اہم سنگ میل ہے۔ پاک فوج نے بری، بحری اور فضائی جنگ میں نمایاں کارہائے سر انجام دیے۔ پاکستان کی بری فوج نے پوینڈا کے مقام پر 600 بھارتی ٹینکوں کا بھرپور مقابلہ کیا اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ ناشتہ، لاہور اور دوپہر کا کھانا گوجرانوالہ میں کھانے کیے گئے۔ دعوے دار بھیگی بلی کی طرح دم دبا کر بھاگ گئے۔ پاک فضائیہ نے 30 سیکنڈ میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ انہوں نے کہا کہ یوم پاکستان ہمیں پاکستانی قوم کو اپنے بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیوں، بہادر اور جرات یاد دلاتے ہیں اور زندہ قومیں اپنے قومی تہواروں کو جوش و جذبے کے ساتھ مناتی ہیں۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے اور پاکستان کے 20 کروڑ عوام اپنے فوج کے پشت پر کھڑے ہیں، جو بھارت اور دیگر دشمن ممالک کی تمام سازش ناکام بنانے اور ملک کی سالمیت کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ مقررین نے کہا کہ 6 ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ دن پوری پاکستانی قوم اور خاص طور پر افواج پاکستان کے لیے قابل فخر دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ دن تھا جب ہر مخلص پاکستانی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ملک کا دفاع کیا تھا۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کی تاریخ کا وہ دن تھا جب جرات اور بہادری کی نئی داستان رقم ہوئی۔ ان تمام شہیدوں، غازیوں، بہادروں خراج تحسین پیش کیا گیا جنہوں نے ہمارے آنے والے کل کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ 1965 میں پاکستانی قوم نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام اور افواج سمیت اداروں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے ملک اور قوم کو دشمنوں کے مذموم عزائم اور سازشوں کو ناکام بنا کر پرامن ملک بنانے کی کوشش کی ہے۔ مقررین نے مزید کہا کہ یوم دفاع ہماری قومی تاریخ میں عزم و ہمت اور اتحاد و یگانت کی علامت کے طور پر رقم ہے۔ ملک کی حفاظت کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 6 ستمبر 1965 کو پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا کر پاکستان کا مورال بلند کیا۔ 1965 کے شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاک فوج نے جس طرح ٹینکوں کے آگے لیٹ کر انہیں تباہ کیا، دنیا میں آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستانی عوام ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ اختتام پذیر کیپٹن علی عثمان شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔